محبت کے جذبات اتنے زیادہ بھڑکیں گے. تو یہ دنیا مردار کی محبت کا جب یہ حال ہے, تو جو اللہ شکور ہے, جو قدردان ہے, جو تھوڑے پہ بہت زیادہ دیتا ہے, اس کے لیے جب بھوک پیاس برداشت ہوگی یا اس کی راہ میں لڑا جائے گا, اور پتا ہے کہ بھائی ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے, گرفتار بھی ہو سکتا ہوں, نابینا بھی ہو سکتا ہوں, جسم کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں, اللہ کہے گا پھر بھی میری راہ میں ڈٹا ہوا ہے. خدا کی قسم اللہ ایسا قدردان ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے من قاتل فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ. جو عرب میں کیا ہوتا تھا, اونٹنی کا دودھ جب نکالتے تھے نا, تو چند سیکنڈ کے لیے اس کو چھوڑتے تھے تاکہ دوبارہ تھنوں میں دودھ آئے, پھر دوبارہ نکالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اتنے سے ٹائم کے لیے اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا, اللہ نے جنت اس کے لیے واجب کر دی. کیونکہ اتنے سے ٹائم میں ہاتھ ٹوٹنے کا خطرہ بھی تھا, سر پھٹنے کا خطرہ بھی تھا, نابینا ہونے کا خطرہ بھی تھا, گرفتار ہونے کا خطرہ بھی تھا, شہید ہونے کا خطرہ بھی تھا. چند سیکنڈ کے لیے اس نے میری خاطر یہ خطرہ مول لیا. تو بھائی یہ اللہ پھر اس قربانی کی تھوڑی قدر نہیں کرتا بلکہ بہت زیادہ قدر کرتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کی حدیث, الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر, کیا میں تمہیں وہ رات نہ بتاؤں افضل من لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر سے بھی افضل. پوچھا گیا ضرور بتائیے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نبی سے میں نے سنا ہے, حارس حرس فی سبیل اللہ لعلہ الا یرجع الی اہلی, جو اللہ کے راستے میں فرنٹ لائن پہ پہرا دے رہا ہے, جہاد میں فرنٹ لائن پہ پہرا دے رہا ہے رات کو, اور اسے یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں اس رات کے بعد میں گھر واپس جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا. اس رات بغیر عبادت کا پہرا وہ لیلۃ القدر کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی ایک آدمی لیلۃ القدر کی رات کو مسجد میں عبادت کر رہا ہے, دوسرا فرنٹ لائن پہ صرف کیا دے رہا ہے, حفاظت کر رہا ہے, بارڈر کی جہاد کر رہا ہے, مسلمانوں کی حفاظت میں لگا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک رات جو بغیر عبادت کی, حدیث کا یہی مفہوم ہے. وجہ کیا ہے بھائی, جو عبادت کر رہا ہے نا وہ اپنی جان ہتھیلی پہ, اس کو پتا ہے میں صبح گھر میں جاؤں گا تو دودھ جلیبی سحری میں پکی ہوئی ہوگی, بیوی بچے گھر میں موجود ہیں, اور یہ کیا ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں, میری لاش جائے گی یا میں جاؤں گا. تو اللہ اس کو تھوڑی, اس کی نیکی کی ناقدری تھوڑی کرے گا, اللہ تو بہت قدردان ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے شہداء کے لیے اللہ نے الگ جنتیں رکھی ہیں, الگ جنتیں. تو چند سیکنڈ لڑتا ہے نا, چند سیکنڈ. تبھی نبی نے کیا فرمایا, شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کرتا ہے. تو سب سے پسندیدہ کیا ہے بھائی, اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی نا. کون آج کل قربانی دیتا ہے یار, سب باتیں کرنے پر گورنمنٹ, وہی میں بات کرتا ہوں, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, باتیں سب کر رہے ہیں, پھینک رہے ہیں لمبی لمبی. قربانی جو دینے کا جذبہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. تو جو لڑے گا نا اللہ کی راہ میں تو وہ ہلکا نہیں ہے, پھر وہ تو بہت بڑا مقام ہے اس کا اللہ کی نظر میں. تو اس بوڑھے نے کیا کہا, حالانکہ بڑی ٹینشن کا کام ہے یہ لڑنا, آسان کام, لوگ یہاں بیٹھ کے جہاد کی باتیں تو کرتے ہیں, لیکن جب جہاد کا میدان گرم ہوتا ہے نا تو جو حالات ہوتے ہیں وہ کبھی چھاؤں میں آئیں تو ہم آپ کو بتائیں گے. چھاؤں میں آئیں, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے کیا ضروری ہے, چھاؤں میں آنا ضروری ہے. تو اس بوڑھے نے کہا کہ مزہ صرف دو چیزوں میں ہے. نمبر ایک, خدا کی راہ میں یہاں نہ کہیں بم لا کے رکھنا شروع کر دیں بھائی. کوئی بعض دفعہ جہاد کا لفظ غلط استعمال بھی ہو رہا ہوتا ہے, یہ بہت مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہی کہیں ڈیزاسٹر آتا ہے چندے شروع ہو جاتے ہیں. زلزلہ آیا تھا نا, بہت سے لوگوں نے زلزلے کے نام پہ چندے لینا شروع کر دیے, وہ اپنے پیٹ بھرنا شروع کر دیا انہوں نے. آپ پہلے دیکھو تو صحیح, یہ چندہ تو دیا جائے گا, زلزلہ زدگان کو بھی دیا جائے گا, لیکن یہ بندہ ریلائبل ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ایسے ہی جہاد میں بھی یہ دیکھا جائے گا, ایسا نہ کوئی بھی آپ کے جذبات کو استعمال کر کے غلط استعمال کروا لے. تو اس بوڑھے نے کیا کہا, یہ میں اپنے بیان میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, لیکن اس بوڑھے نے جس جذبے سے کہا نا یہ, اس کی لذت اب تک میں اپنے کانوں میں محسوس کرتا ہوں. بڑا مزہ آتا ہے. بعض بیان مختصر ہوتے ہیں لیکن ایسے مؤثر ہوتے ہیں, ایسے درد سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں. تو ایک اس نے یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں جب انسان لڑ رہا ہوتا ہے نا اور خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ لذت
کہیں بھی محسوس بولو نہیں ہوتی. دوسرا اس نے کہا جب بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہو اور انسان دسترخوان پہ افطاری کے لیے بیٹھا ہو,